السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر اور حمد اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا، ساری دنیا کا بنانے والا، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا اور ان کی تدبیر کرنے والا ہے. ہر قسم کی تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ہے. اور درود و سلام ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی ہدایت کے لیے، انہیں اللہ کی معرفت کرانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی راہ بتانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کی راہ بتانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا. اور سارے انبیاء نے اس رسالت کا حق ادا کیا. تو سارے انبیاء پر رحمتیں اور سلامتی نازل ہو، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہم سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 سے پڑھیں گے. ہم جانتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. مکہ کا آخری دور یعنی غموں کے غم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. اس قدر غم، سب سے پہلا غم کہ لوگ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو رہے، لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اور اس چیز نے آپ کو اتنا غمگین کر دیا کہ خود خالق کائنات نے وہی نازل فرمایا، اے نبی مکرم، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے؟ تو اس طریقے سب سے پہلا غم تو لوگوں کے اسلام یا لوگوں کے توحید پہ نہ آنے کا غم تھا. پھر دوسرا غم کہ طائف سے بھی کوئی امید نہیں مل پائی، یعنی طائف سے بھی کسی کے اسلام کے اندر آنے کی کوئی امید نہیں ملی. پھر اس کے بعد تیسرا، جو آ رہے تھے، جو اسلام کے اندر آ گئے تھے، ان کو بھی اس طریقے سے ستایا جا رہا، اس طریقے سے ان کو مارا جاتا اور ان کو لوٹا جاتا اور ان کو تباہ اور برباد کیا جاتا اور مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا اور وہ لوگ مکہ چھوڑ کر کے چلے جاتے. یہ ایک غم تھا کہ جو نبی مکرم کے اوپر ایمان لے کر کے آ رہے تھے، ان کو اس طریقے سے ان کو اذیت دی جا رہی تھی کہ لوگ ہجرت کرنے پہ اپنے گھر بار کاروبار سب کو چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے. پھر چوتھا پانچواں کہ لوگوں کے لیے دعوت کا کام کرتے کرتے یا غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا، ساری دولت ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد گھر کی جو سب سے بڑی سپورٹر تھی، جو آپ کی ہمت تھی، جو آپ کی طاقت تھی، جو آپ کے دل کو سنبھالتی تھی، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. غموں کے اوپر غم کیسے ٹوٹ رہے دیکھیں. پھر قبیلے کے سردار، جو قبیلے کے آپ کے سپورٹر تھے، باہر کے سپورٹر تھے، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. خیر وہ اسلام نہیں آئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی وہ بہت بڑے سپورٹر تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر ایک غم، اور مکہ کا ماحول سخت پہ سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، مکہ کا ماحول کستا چلا جا رہا ہے، نبی مکرم کے اوپر ظلم ستم چاروں طرف سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پوری دنیا مل کر کے اس توحید کی چراغ کو، اس دین حنیف کو مٹا دینا چاہتے ہیں. ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں خالق کائنات نے سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل نازل فرمایا. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے خوشخبریاں دی. سب سے پہلی، اور اس سے پہلے ایک خوشخبری اور آئی سورہ جن کے اندر کہ جب طائف سے آپ لوٹ رہے تھے تو آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی کہ ایک دوسری جماعت یا ایک دوسری
مخلوق جناتوں نے آپ کے قرآن کو سنا وادی نخلا میں اور انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات تھی. پھر دوسرا، جب بنی اسرائیل نازل ہوئی تو اسراء اور معراج یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور اکرام تھا جو آج سے پہلے اس دن سے پہلے کسی انبیاء کو نصیب نہیں ہوا کہ آپ کو اسراء بھی کرائی گئی اور پھر معراج کرایا گیا. مطلب مکہ سے یروشلم لے کر کے گئے، مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف بلند کیا گیا. آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا. اللہ اکبر. آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے کے گئے اور وہاں پر آپ کو نماز جیسی عظیم الشان نعمت عطا کی گئی. اللہ کے نبی کا بھی معراج اور آپ کی امت کی معراج کے لیے نماز کو فرض کر دیا گیا. یہ نعمت دینا شروع کیا اللہ رب العزت نے. پھر ہم کل کی آیت میں پڑھ چکے ہیں، کل کی کلاس میں، کہ اللہ کے نبی کو مقام محمود کا وعدہ کیا گیا. سبحان اللہ. وہ مقام محمود جہاں تک کوئی انبیاء پہنچیں گے نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے. آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کو اشارہ کیا گیا اور تیار کیا گیا کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے. اور ہجرت یہ ایک یوں سمجھیے آپ کی پوری دعوت کا مقصد، اور ہجرت مقصد کی تکمیل تھی. اس سے میں بعد میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہجرت کا آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کو مکہ سے اس سخت ماحول سے نکل جانا ہے، اور آپ کو بشارت دی گئی کہ وہاں جا کر کے اللہ کی طرف سے نصرت آپ کو حاصل ہونی ہے، آپ کو برکت حاصل ہونی ہے اور آپ کی ریاست قائم ہونی ہے. اور پھر ایک اور بشارت دی گئی کہ باطل تو مٹنے ہی والا ہے اور باطل تو آیا ہی مٹنے کے لیے. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. تو یہ ساری خوشخبریاں اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ بنی اسرائیل میں نبی کریم رحمت للعالمین امام الانبیاء کو دی گئی. آج کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 80. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق. اے نبی مکرم کہیے، آپ اللہ سے دعا کریے، اللہ سے مانگیے کہ اے میرے پروردگار داخل کرنا مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا. یہ کہاں پہ داخلے کی بات چل رہی ہے؟ یہ مکہ سے مدینہ میں داخلے کی بات چل رہی ہے کہ وہاں پر میں سچائی کے ساتھ داخل ہوں، یعنی حق سے لے کر کے داخل ہوں، سچ لے کر کے داخل ہوں. اخلاص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ داخلے کی دعا کی گئی. اور نکال مجھے سچائی کے ساتھ نکال. یعنی مکہ سے جب میں نکلوں تو سچائی کے ساتھ نکلوں. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا شہر سے جب چھوڑتے ہیں تو شہر چھوڑنے والے کے اوپر کئی بار کئی قسم کے الزامات لگ جاتے ہیں، لیکن نبی مکرم نے پہلے سے ہی آپ کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ نکلو، کچھ غلط کر کے نہیں. جیسے لوگ جب شہر چھوڑتے ہیں تو کسی کو لوٹ کر کے، کسی کو مار کر کے، کسی کا حق دبا کر کے، اور جب قرض ہو جاتا تو بھاگ جاتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن تھے. آپ نے جب نکلے تو جس کی امانتیں رکھی تھی ان کی امانتوں کو بھی لوٹا کر کے نکلے کہ کوئی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو نکال مجھے سچائی کے ساتھ نکال اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا فرما. ایسی مدد مجھے چاہیے کہ جو غالب کر دے. تو یہ آیت کس تعلق سے ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 703 دارالسلام. امام احمد بن عباس رضی اللہ عنہ، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالی نے نازل فرمایا یہ اوپر کی آیت، اور کہیے اے میرے پروردگار مجھے اچھی طرح داخل کر. تو یہاں پہ داخل کرنے سے مراد مدینہ میں داخل کر. کون فرما رہا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں. اور
مجھے اچھی طرح نکال. تو نکالنا کہاں سے؟ مکہ سے نکال, اور اپنے ہاں سے قوت, نصرت, مدد عطا فرما. مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 223, جلد نمبر 1 حدیث نمبر 223. اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ آیت کا تعلق اس حدیث کی روشنی میں ہجرت سے تعلق رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی اور آپ نے ہجرت کا آپ کو حکم دیا گیا. ہجرت کے تعلق سے ایک بہت بڑی تفسیر ہے, لیکن میں اس کو اتنا نہیں بتا سکتا ابھی کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے. تو صرف ایک حدیث پر میں اپنی بات کو پوری کرنا چاہوں گا جو بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3905, اور مسلم شریف حدیث نمبر 390 نہیں, بخاری شریف میں 2 جگہ 3906, اور ویسے بھی پورا باب بنے ہوئے. جب آپ بخاری شریف کھولیں گے تو اس کے اندر پورا باب آپ کو اس کا مل جائے گا جلد نمبر 4 میں, بخاری شریف کی جلد نمبر 4 میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کرنے کا, اب میں کئی حدیثوں سے بھی آپ کو کچھ چیزیں اور بتاؤں گا, کہ یہ ماحول ایسا تھا کہ دارالندوہ میں کفار مکہ نے, مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ رکھی. یہ وہاں کی پارلیمنٹ تھی مکہ کی, تو وہاں پر میٹنگ رکھی گئی اور اس میٹنگ میں دور دور سے بڑے بڑے قبائل کے سردار آئے, اور میٹنگ کا ایجنڈا صرف یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ناپاک سازش کہ یہ انہیں ان کے اوپر کچھ حملہ کرنا چاہتے تھے, نقصان پہنچانا چاہتے تھے, ختم کر دینا چاہتے تھے. اور اس میٹنگ کے اندر انسان کی شکل میں ابلیس بھی حاضر ہوا. لوگوں نے مشورہ دینا شروع کیا. کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کو کسی کمرے کے اندر بند کر دیتے ہیں, لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں, ان کے ماننے والے ان کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں, اگر ان کو کچھ ہو گیا تو وہ ان کو آئیں گے وہ لوگ اور لے کر کے چلے جائیں گے. دوسرے نے مشورہ دیا کہ انہیں کسی دوسرے ضلع وطن کر دیتے ہیں, دوسرے دیش میں, دوسری جگہ میں پہنچا دیتے ہیں, دوسرے شہر میں پہنچا دیتے ہیں. تو لوگوں نے کہا نہیں, وہاں پر بھی یہ مصیبت رہے گی, وہاں پر بھی یہ پریشانی رہے گی, کیونکہ ان کے لیے تو توحید مصیبت تھی. اور ابو جہل کہتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں. پھر کسی نے اور نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے, لیکن پھر دوسرے نے کہا نہیں, دوسرے قبیلے ہمارے اوپر چڑھ بیٹھیں گے. پھر ابو جہل مشورہ دیتا ہے. دیکھیے, یہ ہر نبی کے ایک دشمن ہوا کرتا ہے. ہر نبی کا نبی مکرم نے فرمایا ایک فرعون ہوتا ہے, اور میری امت کا فرعون ابو جہل. ابو جہل نے کیا مشورہ دیا؟ ابو جہل یہ کہتا ہے کہ سارے قبیلے کے سردار یا سارے قبیلے کے لوگ نبی مکرم کے گھر کو گھیر لیں اور اچانک ایک ساتھ وار کریں, تو کسی ایک قبیلے کے اوپر یا کسی ایک انسان کے اوپر ظلم نہیں آئے گا, تو لوگ اس سے پھر بدلہ نہیں لے پائیں گے کہ سارے کے سارے قبیلے اس میں شامل تھے, تو کون کس کا بدلہ لے گا؟ تو اس بات کو سن کر کے ابلیس بھی اپنے سر کو ہلاتا اور کہتا ہے یہ بات تم نے صحیح کہی. بتائیے, مگر ابلیس سے بڑا مشورہ کیا اس نے, ابو جہل نے, اور اس کا انجام بھی ویسے ہی ہوا. اس عمر کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب جنگ چل رہی تھی تو 2 بچے آتے ہیں, ایک صحابی سے پوچھتے ابو جہل کہاں؟ وہ کہتے ہیں بچے ہو تم, جاؤ گھر جاؤ کھیلو. نہیں, مجھے بتائیے ابو جہل کہاں؟ اپنے ایڑیوں کو اوپر کر کے بولتے ہیں ابو جہل کہاں؟ تو کیا مقصد ہے بیٹا, کیا چاہتے ہو, کیوں اس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ تو کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے. یہ بات سننا تھا کہ صحابی نے کہا کہ وہ ہے, اور ایسی تیزی سے دوڑے کہ جیسے صحابی فرماتے ہیں کہ جیسے پرندہ ایک جگہ سے اڑ کر کے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے, ایسے تیزی سے دونوں بچے پہنچے اور اوپر چڑھ کر کے اس کو مار کر کے اور گرا دیا. اور ایسی وہ پھڑپڑا رہا تھا زمین کے اوپر اور پچھتا رہا تھا کہ مجھے کسی یوگا نے نہیں, مجھے کسی قبیلے کے سردار نے نہیں, ایک بچوں کے ہاتھ سے ہلاک کر دیا اللہ نے. یہ ہے اس امت کی, یہ تھے اس امت کی جو ہے سرمایہ, صحابہ کے جو بچے تھے, یہ شجاعت و بہادری اللہ رب ان کے خون کے اندر یا ان کی تربیت کے اندر تھی. ذرا اس حدیث نے یہ مشورہ دیا, اور اسی دن اللہ رب العزت نے عین دوپہری میں اپنے نبی کو حکم پہنچایا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنا ہے. جیسی مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنے کی خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دوپہر کے اندر
اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش ہمارا دیکھا کہ صبح شام نبی مکرم میرے گھر آتے تھے، لیکن دوپہر میں آتا ہوا دیکھ کر کے ہم سب پریشان ہو گئے، کیونکہ مکہ کی گرمی بہت تیز ہوتی ہے، لوگ دوپہر میں نہیں نکلا کرتے، لیکن نبی مکرم جب دوپہر میں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق اور گھر کے لوگ سب چونک گئے۔ یہ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس ہجرت کے اندر کتنی چیزیں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور یہی ہجرت ہے جس کو لے کر کے ہمارا اسلامی کیلنڈر بنا ہے۔ کیوں اسلامی کیلنڈر ہجرت سے شروع کیا صحابہ اکرام، جبکہ تاریخی واقعات، تاریخی دن بہت سے آئے اور گئے، بہت سے تاریخی دن تھے جس دن سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جانا تھا، جیسے نبی کریم رحمت للعالمین امام الانبیاء کی بعثت، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا اور ظلم اور ستم کو ختم کر دینا، یہ بہت بڑی نعمت تھی انسانیت کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ نبی مکرم کا تشریف لانا یہ بہت بڑی تاریخ تھی، لیکن اس کو کیلنڈر نہیں بنایا گیا۔ بدر کے دن فتح ہونا، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہونا، یہ بہت بڑی تاریخ تھی، لیکن اس کو کیلنڈر نہیں بنایا گیا۔ احد کے دن ہاری ہوئی جنگ کا جیت جانا، ان کے اندر خوف کا طاری ہو جانا، بھاگ جانا ان کا، یہ بہت بڑی تاریخ تھی۔ اور اسرا اور معراج ہونا، اللہ رب العزت نے نبی مکرم کو آسمان پہ بلانا، سدرۃ المنتہا تک بلانا، یہ بہت بڑی تاریخ تھی، اس کو بنایا جا سکتا تھا۔ فتح مکہ، کیا یہ کوئی چھوٹی تاریخ تھی؟ کیا یہ چھوٹی تاریخ فتح ہو جانا مکہ کا؟ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی اس جگہ سے، کتنی بڑی بڑی تاریخیں تھیں، لیکن تاریخ کس کو بنایا گیا؟ اسلام کی پہچان، اسلام کا کیلنڈر کس چیز سے شروع کیا گیا؟ ہجرت سے۔ اصل میں ہجرت مقصد کی تکمیل تھی۔ اگر آپ غور کریں پوری اسلام کے اوپر، گہرائی سے اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی شان ہجرت کے بعد سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد ریاست قائم ہوئی ہے۔ کفر اور شرک اور ظلم اور انسانیت کے اوپر اتیاچار کو ختم کیا گیا اور پاکی کا قانون نافذ کیا گیا، تو یہ تھی ہجرت۔ اب ہجرت کے جانے کے وقت اور ہجرت کا جو سفر تھا، اس سفر سے ہم نے کیا سیکھا؟ کچھ پوائنٹ کی شکل میں، کچھ نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ سیکھا، جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر پہنچے تو ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ کو قربان کیا بات ہے؟ تو آپ اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، آپ کو اجازت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو، تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ہی گھر کے تو لوگ ہیں، ماں عائشہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ پھر نبی مکرم نے آپ کو الگ سے بلایا اور کہا کہ ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ سب سے پہلی چیز پتہ چلی کہ کام کے مکمل ہونے تک کام کو خفیہ رکھا جائے۔ کوئی آپ کا پلان ہے تو پلان کی تکمیل تک اس کو خفیہ رکھا جائے، اور اپنے ہی گھر والوں سے خفیہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کفار مکہ جب ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور پوچھیں گے کہاں گئے، اور ان کے اوپر قسمیں دی جائیں گی، خانہ کعبہ کا گلاس پکڑایا جائے گا، اور بھی دوسرے ظلم ستم کیے جائیں گے، تو کوئی سچائی نہ بتا دے، اور جھوٹ بولنا ویسے اسلام میں منع۔ تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بتانا مناسب نہ سمجھا، حالانکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے امہات المومنین کو پتا تھا جو آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے کہا کہ یہ اونٹ آپ کے لیے رہے گا، تو نبی مکرم نے فرمایا کہ اس اونٹ کی میں قیمت دوں گا۔ ہجرت کے اصول آپ لکھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم کسی کام کو کر رہے ہیں تو اس کو خفیہ رکھیں گے اس کے تکمیل تک، اس کے پورا ہو جانے تک۔ دوسرا، ہجرت کا دوسرا اصول کہ جس سواری سے جائیں گے وہ سواری ہماری ہوگی۔ ہم یہ خودداری ایک مومن کے اندر ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے بل پر یا اللہ رب العزت کی مدد کے علاوہ اس کو کوئی اور مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس اونٹ کی قیمت دوں گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا، منصوبہ بندی۔ یہاں سے ہم کو پتہ چلا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے پہلے پلاننگ ہونا چاہیے، منصوبہ بندی ہونا چاہیے۔ تو منصوبہ بندی میں نمبر 1 آپ نے کیا کیا؟
لوگوں کا انتخاب کیا کہ یہ ہجرت کے سفر میں کون کون میرے ساتھ ہوگا. دوسرا آپ نے کیا دشمن کی چال کا پتہ رکھنا کہ میرے خلاف، میرے یہاں سے نکل جانے کے خلاف کیا کیا پلاننگ میرے اوپر ہونے والی ہے. اور تیسرا، جب یہاں سے چلے جائیں گے تو کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا، اس کی خبر رکھنا. اور چوتھا کہ راہ بتانے والے کا انتخاب. یہ ساری پلاننگ پہلے کی جا رہی ہے نبی مکرم کی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ کر کے. سواری کون سی ہوگی، ساتھی کون ہوگا، اور ہمارے خلاف کیا تدبیریں چلیں گی، کیا پلاننگ ہوگی ہمارے خلاف، اس پہ نظر. جہاں ہم رکیں گے کہاں رکنے والے ہیں. ابوبکر میں تم سے کہاں جا کر کے ملوں گا، پہلے بتا رہے ہیں کہ فلاں گھاٹی کے پاس میں تمہیں ملوں گا، اتنے وقت میں ملوں گا، رات کے اس حصے میں ملوں گا، صبح کے اس حصے میں ملوں گا. اور وہاں سے ہمیں سفر کرنا ہے اس غار ثور کی طرف، اور وہاں ہم اتنے دن رکنے والے ہیں. کیوں رکنے والے ہیں؟ تاکہ حالات کا جائزہ لے سکے کہ کیا کیا پلاننگ اور کیا کیا منصوبے بندی چل رہی ہے ہمارے خلاف، ہمارے ساتھیوں کو کس طریقے سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. تو ہم مدینہ بھی نہیں جائیں گے اور کسی دوسری جگہ بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ جہاں جائیں گے وہاں پر لوگ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، دشمنوں کو لے کے پہنچ جائیں گے. تو ہمیں نہیں جانا ہے، ہمیں بیچ میں رکنا ہے. تو غار ثور میں رکیں گے، 3 دن رکنا ہے. تو ہم وہاں پہ جیئیں گے کیسے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، تو اس کا انتظام. یہ ساری پلاننگ پہلے ہوئی. اس سے ہمیں سب سے بڑی سبق یہ ملا کہ جب ہم کوئی کام کریں تو ہم منصوبہ بندی کریں، ہم پلاننگ کریں، اور صحیح لوگ کو صحیح کام کے لیے چنیں. یہاں پر بھی ہم گڑبڑی کرتے ہیں. ایک تو ہماری کوئی پلاننگ ہوتی نہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی پلاننگ نہیں، اور اس کے بعد کوئی کام کو کر رہے ہیں تو ایسے آدمی کو ایسا کام دے رہے ہیں جو وہ کام کر نہیں سکتا، تو کام بھی بگاڑتے ہیں اور آدمی بھی بگاڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چنے تھے کام کے لیے آدمیوں کو. دیکھیں نبی مکرم کی سجاعت، واقعی آپ رحمت، آپ امام الانبیاء ہے تو معمولی بات نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کے لیے کس کو چنا؟ ابوبکر صدیق کو چنا. ان سے بہتر کوئی ہے دنیا میں؟ نبیوں کے بعد، انبیاؤں کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا ابوبکر صدیق. تو ساتھی کے لیے ابوبکر صدیق کو چنا. 2 لوگ ہو گئے سفر کے. تیسرے عبداللہ بن ابو بکر، یعنی ابو بکر کے بیٹے. یہ تھے CID کا کام کرنے والے، یہ تھے خبر کو لے کر کے آنے والے کہ کیا ہمارے خلاف پلاننگ چل رہی ہے. راتوں رات یہ غار میں پہنچتے تھے اور لوگوں کے ساتھ سو جاتے تھے. پہلے تو مکہ میں لوگوں کے ساتھ سو جاتے کیونکہ یہ بہت طاقتور بھی تھے اور نوجوان تھے. ان کے لیے وہاں تک پہنچنا اور راتوں رات لوٹنا آسان تھا. بہرحال یہ رات میں مکہ والوں کے ساتھ سو جاتے، لوگ سوچتے کہ سب تو سو گئے، اور رات میں اٹھ کر کے یہ راتوں رات اس غار میں پہنچتے. اور غار میں پہنچنے کے بعد نبی مکرم کو پوری پلاننگ مکہ والوں کی بتاتے. یہ چل رہی ہے آپ کے خلاف سازشیں. ہمیں ہے کوئی خبر ہمارے خلاف؟ ہمارے دشمن کیا سازشیں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو خبر؟ کوئی ہوش نہیں. کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نیوز کے اوپر اور نیوز پیپر کے اوپر ہماری نظر ہونا چاہیے. تو رات میں پوری خبر دیتے اور رات کے ہی حصے میں تھوڑی دیر وہاں پہ آرام کرتے اور راتوں رات آ جاتے اور مکہ والوں کے ساتھ صبح کرتے، مکہ والوں کے ساتھ صبح سو کر کے اٹھتے. اب آپ کے جو پیروں کے نشان ہیں، اللہ اکبر، سجاد دیکھیں آپ، پیروں کے جو نشان ہے وہاں سے ریوڑ لے کر کے عامر بن فہیرہ یہ آزاد کردہ غلام تھے ابوبکر صدیق کے. یہ وہیں سے بکریوں کا ریوڑ لے کر کے جاتے، وہاں بکریوں کو چراتے اور رات میں بکری کا دودھ دے کر کے اور پھر راتوں رات لوٹ کر کے آتے. وہ پیروں کے نشان بھی مٹ جاتے کس کے؟ عبداللہ بن ابوبکر کے، اور بکریوں کا دودھ بھی ہو جاتا. ایسے کر کے 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام کیا. اور جو سفر تھا، ابھی اس سفر کو بھی ہم سنیں گے، اور جو راستہ بتانے کے لیے پہلے سے پلان کیا گیا کہ 3 دن بعد غار ثور میں تم آ جاؤ گی. یہ امانت کس کو سونپی گئی؟ راستہ بتانے کی. عبداللہ بن اوریقت، یہ بنو دیل کے
قبیلے کے ایک شخص تھے جو ابھی کفار مطلب ابھی دین مکہ والوں کے دین کے اوپر ہی تھے، یعنی اسلام میں نہیں تھے، یہ غیر اسلام میں تھے، اسلام میں نہیں تھے۔ اب دیکھیے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرق کہ یہ غیر مسلم ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ اتنا وفادار ہے کہ یہ ہماری امانت میں خیانت نہیں کرے گا، یہ ہمارے حفاظت میں کوئی نقطہ نہیں آنے دے گا۔ ہماری تجارت دیکھ لیں، ہم نے کسے قائد بنا دیا؟ اس امت کے قائد کس کو بنا دیا؟ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ قرآن حدیث کو پڑھنے پر کہ ہم اسی نبی اور اسی صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ کوئی چیز کہیں سے تو کچھ جھلک مل جائے، یہ ہے اللہ کے کلام سے اور نبی مکرم کے فرمان سے دوری، یہ ہے سیرت اور سنت سے دوری کا نتیجہ، علم سے دوری کا نتیجہ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پوری پلاننگ بتائی اور کہا کہ رات کے فلاں حصے میں وہاں پہنچ جانا، رات ہو گئی، سب سو رہے ہیں، نبی مکرم ابھی بھی پلاننگ میں ہے۔ حضرت علی کو کہا، علی رضی اللہ عنہ کو، کہ آپ میرے لحاظ کو اوڑھ لیجئے، میرے بستر پہ سو جائیے۔ یہ علی کا بہت بڑا اعجاز تھا، کیونکہ انبیاء کی چادر کوئی اور نہیں اوڑھ سکتا۔ انبیاء کی چادر اوڑھنے کا شرف ملا حضرت علی کو رضی اللہ عنہ۔ آپ کو چادر اڑا کے سلا دیے، کیوں؟ کہ جب میں رات میں نکل جاؤں گا تو لوگ جھانک کر کے دیکھیں گے کہ اندر ہے یا نہیں ہے، تو انہیں یہ لگے گا کہ یہ سو رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں تدبیر، کہ وہ ایسا سمجھے لیکن ایسا ہونا۔ اور حضرت علی کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں لوگوں کا امانتیں ہیں، ان امانتوں کو دے دینا۔ جو دشمن تلوار لے کر کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، ان کی امانتوں کو دے کر کے جانے کا مطلب دشمن کی امانتوں کا میں بھی خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ دشمن کی امانت میں بھی خیانت نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ہم اپنے ہی بھائی اور اپنی ہی بہن کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ دیکھ لیں، آپ وراثت کو خود کھا جاتے ہیں، کبھی بہنوں کو وراثت دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ کتنا فرق ہے؟ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے، ایسے نبی کے ماننے والے کہ جو اپنے دشمن سے تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، ان کی امانتوں کو واپس کر کے آنے کا حضرت علی کو کہتے ہیں۔ اچھا، علی کو کیا کہتے ہیں کہ ان کی امانتیں دے کر کے تو پھر میرے پاس مدینہ آ جانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس رات مجھے ایسی نیند آئی کہ اس سے پہلے ایسی نیند نہیں آئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں روز رات میں دہشت اور ڈر میں سوتا تھا کہ فلاں جگہ سے کوئی حملہ کر لے گا، فلاں جگہ سے کوئی حملہ کر لے گا، لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی کل تو وہاں آ جانا، تو مجھے اطمینان اور سکون ہو گیا کہ میں کل تک زندہ ہوں۔ اللہ اکبر! حدیث پر ایسا ایمان، ایسا نبی کی بات پر ایمان کہ کل تک مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں وہاں جاؤں گا، سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ بہرحال ایک بہت لمبی تفسیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکلتے اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے، اور پہلے بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے اور تمہارے بیچ میں نہ دکھائی دینے والا پردہ لگا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پردہ لگا دیا دشمن کے بیچ میں۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ جب ہم قرآن کے ہو جائیں گے اور قرآن کو پڑھتے ہوئے نکلیں گے تو دشمن کو ہم دکھائی نہیں دیں گے، ہماری آوازیں اور ہمارا رہنا اور ہماری دعوت کا کام کچھ نہیں دکھے گا۔ یہ خالق کا انتظام، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو نبی مکرم وہاں سے نکل رہے ہیں اور تلواریں تان کر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ریت اٹھائی اور ان کے سروں پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ بھی پا رہے ہیں کہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو جب ریت ڈالتے ہوئے جا رہے تھے تو آپ کو یقین ہو رہا تھا کہ یہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے، ان کوئی ہوش نہیں، سامنے سے دور سے ایک آدمی دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ پاس میں آتا ہے، جب تک نبی مکرم نکل چکے ہوتے تو وہ آ کر کے کہتا ہے کہ کیوں کھڑے ہوا؟ کہا کہ آج ایسا ایسا مسئلہ، وہ تو نکل گئے، اور ان کے نکلنے کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے سر پہ مٹی دیکھو۔ پھر یہ سارے کے سارے دروازے کی طرف لپکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ تو سو رہے ہیں، یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے، مطلب وہ تو سو رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر اور ان کا رک گیا اور وہ اسی چکر میں رک گئے وہاں، اور نبی مکرم کو فلاں جگہ جہاں پلان تھا حضرت ابوبکر صدیق اونٹیاں لے کر کے کھڑے، اب اونٹیوں کے ساتھ نبی مکرم جا رہے ہیں۔ یہ ساتھی کیسا دلیر ساتھی، اللہ اکبر! ابوبکر صدیق کہ جان رہے ہیں کہ کتنا خطرہ ہے ان کے ساتھ جانے میں، انہیں تو آسمان سے فرشتہ آ جائے گا بچانے کا، میرا کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود
کبھی آگے چل رہے ہیں, کبھی پیچھے چل رہے ہیں, کبھی دائیں چل رہے ہیں, کبھی بائیں چل رہے ہیں. نبی مکرم پوچھتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے, کبھی تم میرے آگے ہوتے ہو, کبھی پیچھے ہوتے ہو, کبھی دائیں ہوتے ہو, کبھی بائیں ہوتے ہو. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ سے قربان. جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دائیں سے کوئی آ جائے گا تو میں آ جاتا ہوں دائیں کے, کوئی اگر تیر چلے, کوئی اگر تلوار چلے تو مجھ پر چلے. اور جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ بائیں سے آئے گا تو میں بائیں سے ہو جاتا ہوں, پیچھے سے آئے گا تو پیچھے سے ہو جاتا ہوں. اب وہ گھاٹی کے اوپر, اب وہ پہاڑی کے اوپر جو سیدھی پہاڑی ہے, کبھی جائیں تو آپ دیکھیے گا کیسے خطرناک پہاڑی, اس کے اوپر چڑھنے کی بات ہے, کیسے چڑھیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پہ لے کر کے ابوبکر صدیق کر رہے ہیں. پتہ نہیں اس وقت اللہ نے کیسا وزن کم کر دیا یا کیا ہو گیا تھا, اللہ ہی بہتر جانے کیا قدرت تھی. ورنہ وہی نبی ہے کہ ایک صحابی کے اوپر پیر رکھ دیتے ہیں اور وہی کا نزول ہوتا ہے تو صحابی چیخ پڑتے ہیں کہ یا رسول اللہ پیر کو ہٹا لیجیے ورنہ میں پیر ٹوٹ جائے گا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر لے کر کے چڑھ رہے. غار ثور کے پاس پہنچ کر کے ابوبکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پہلے میں داخل ہوں گا تاکہ کوئی چیز کوئی نقصان پہنچائے تو مجھے نقصان پہنچائے. اپنے جسم کے کپڑے کو اتار کر کے غفا کو, اس غار کو, اس غفا کو صاف کر رہے ہیں اور ہر چھید کی جگہ میں اپنے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر کے پھنسا دے رہے کہ یہاں سے کوئی زہریلی چیز, کوئی بچھو اور سانپ نہ نکلے. ساری چیز ڈھک گئی, ایک چھید بچا ہوا ہے, اس میں بھی نبی مکرم کو نقصان نہ پہنچے. ابوبکر نے اپنا پیر لگا دیا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اندر آ جائیے, آپ سفر سے تھک گئے ہوں گے. کیا ابوبکر نہیں تھکے ہوں گے؟ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیے, آپ سفر سے تھک گئے ہوں گے, میرے پیر کے اوپر آرام کر لیجیے. نبی مکرم نے آپ کے پیر کے اوپر آرام کیا اور اس سوراخ میں سے کسی زہریلی چیز نے کاٹا جس کی تکلیف آپ کو برداشت کے باہر تھی, لیکن اس کے بعد بھی نبی مکرم کو اٹھا نہیں گئے کہ آپ کی نیند میں خلل ہو جائے گی. یہ ہے محبت, یہ ہے اطاعت. اور ایسے صحابی کو لوگ برا کہیں, اللہ اکبر, کیا یہ مومن ہو سکتے ہیں؟ اس تکلیف سے آپ کی آنکھ سے گرم آنسو نکلا جو نبی مکرم کے رخسار پر گرا. آپ کی نیند اٹھی اور ہم نے کہا کیا بات ہے ہوگا, تو آپ نے کہا کہ فلاں جگہ سے کچھ چیز نے کاٹ لیا. آپ نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا لعاب نکالا منہ سے اور وہاں لگا دیا اور وہ زہر ختم ہو گیا. اس غفا کے اندر اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اور مکہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے اور میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ جو ابو بکر کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کسی کے اوپر, ہر دونوں کے اوپر 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. ورقہ کو جب پتا چلا یہ اپنی تیز سواری لے کر کے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور ایسی ویسی قوم سے پالا نہیں پڑا تھا. ایسی چتر اور چالاک قوم تھی جس سے نبی مکرم کا سابقہ تھا, صحابہ کا سابقہ تھا. کہ ایک وقت کی بات ہے اونٹ بیٹھ کر کے وہاں سے اٹھ گئے اور وہ آ کر کے پوچھتے ہیں کون یہاں پہ آ کر کے اٹھ کے گیا ہے. اور ابو سفیان اترتا ہے جب اسلام نہیں لائے تھے, اونٹ کی مینگنی کو اٹھاتا ہے, توڑ کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مدینہ کے اونٹ تھے. ایسی سجاعت والی قوم سے سابقہ تھا, ہماری جیسی قوم سے نہیں تھا. بہت ٹیلنٹڈ لوگ تھے جو نبی مکرم کے سامنے حاضر تھے. یہ ورقہ قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے پہنچ گیا, پہنچ رہے راستے میں پکڑ رہے. خیر وقت کافی ہو جائے گا, اس کو بھی میں ختم کرتا ہوں, بریک کرتا ہوں. ورقہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا پاتے کیونکہ ان کا پیر جو ہے وہ دھس جاتا ہے گھوڑے کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں اے ورقہ میں تو تیرے ہاتھ میں کیسر اور کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں, دعوت ابھی بھی چل رہی ہے کہ مجھے لے کر کے جائے گا تو تجھے کیا ملے گا ورقہ؟ 100 اونٹ ملیں گے نا. اگر تو اسلام میں آ جاتا ہے تو کیسر اور کسرا کے کنگن تو پہنے گا. ایک بڑا واقعہ ہے, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور کیسر اور کسرا کے کنگن پہننے کے بعد ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ورقہ مرے گا نہیں. ایک بڑا طویل واقعہ ہے. ذرا آگے دیکھتے ہیں. نبی مکرم وہاں پہ رکے ہوئے ہیں اور پلان کے مطابق عبداللہ بن ابو بکر وہاں پہ پہنچتے ہیں, خبریں وہاں پہ دے رہے ہیں. اس طریقے سے عامر بن فہرا جا کر کے جو ہے دودھ دے رہے ہیں. اور پھر 3 دن بعد عبداللہ بن اریقط وہاں پہنچتے ہیں اونٹ لے کر کے, اور اس اونٹ کے ساتھ پھر مدینہ کی طرف سفر ہوتا ہے. راستے میں بہت سے واقعات ہیں
آپ سیرت میں اس کو دیکھیں، بہت دلچسپ واقعات ہے۔ راستے میں ایک انصاری خاتون کے گھر میں رکنا اور وہاں سے دودھ پینا اور ان کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کو بیان کرنا، پھر اس کے بعد دوسری جگہ میں رکے اور وہاں پر مسجد کی تعمیر کی 10 دن رکے، مسجد کی تعمیر ہوئی، جس مسجد کا نام جہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تعمیر کی جاتی ہے مسجد قباء کی، اور وہاں سے پھر مدینہ کی طرف رخصتی ہوتی ہے، اور مدینہ والے روزانہ دھوپ میں باہر آ کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ اب آ جائیں اب آ جائیں، اور جب دھوپ کی گرمی سے پریشان ہو جاتے تو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن دوپہر میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جب تشریف لے کر کے آتے ہیں تو کوئی نہیں، ایک یہودی اپنے کام کے لیے وہاں پہ تھا، اور اس نے جب نبی مکرم کو اور صحابیوں کو آتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہاں سے ایک قافلہ اور صحابی کا گزر رہا تھا تو کچھ لوگ اور اکٹھا ہو گئے، اور یہ کچھ لوگ اکٹھا ہو کر کے مدینے کی طرف آ رہے تھے۔ ایک خوشی کا ماحول، لوگوں نے ڈھب بجا کر کے اور نبی مکرم کی آمد کا انتظام کیا، اور یہ سارے کے سارے لوگ مدینہ کے اندر آئے، اور سب بڑے سردار یہ چاہتے تھے کہ اونٹ ہمارے گھر میں بیٹھے اور یہاں پر نبی مکرم کی تو آرام سے روکا جائے، اور جب روکنا چاہتے تھے اس اونٹ کو تو نبی مکرم نے کہا کہ اس کی لگام جبرائیل کے ہاتھ میں ہے، جہاں وہ چاہیں گے اللہ کا حکم ہوگا یہ وہاں رکے گی اور میں وہیں پہ بیٹھوں گا۔ بڑے بڑے سردار نبی مکرم کے آگے پیچھے ہیں کہ ہمارے گھر چلیے ہمارے گھر چلیے، اور ایک انصاری خاتون، ہاں بہنیں دیکھیے آپ کے رول کہاں کہاں ہے، ایک انصاری خاتون مصلی بچھا کر کے اور دعا میں لگی ہوئی کہ اللہ محمد کو میرا مہمان بنا دے۔ تو جانتی تھی نا کہ اصل معاملہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اونٹ آیا اور ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن صرف لوگوں نے اونٹ کو دھکا دیا اور اونٹ اٹھ کر کے آگے چلنے لگا۔ پھر یہ اور دعا میں لگ گئی اور سجدے میں گر گئی کہ اللہ تو نے بٹھالا تھا اور تو نے اٹھایا، تو پھر سے بٹھانے پہ قادر ہے۔ اللہ نے پھر بٹھا دیا، اور وہ گھر سب سے غریب گھر تھا، اس لیے لوگ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ نبی مکرم رکے، لیکن اللہ رب العزت دولتوں کو نہیں، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی مشیت تھی، ویسے بھی بہت اچھے اچھے لوگ تھے وہاں پہ مدینہ کے اندر، کیا کہنا، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا کہ نبی مکرم رحمت للعالمین یہیں رکیں گے، اور جس جگہ میں اونٹ بیٹھا تھا اس جگہ کو طے کیا گیا کہ اس جگہ میں مسجد بنائی جائے گی۔ 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی، ان کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سے آپ ویسے ہی لے لیجئے مسجد بنانے کے لیے، تو نبی مکرم نے کہا نہیں، اس کی ہم قیمت دیں گے۔ ان کو قیمت ادا کی گئی اور وہاں پہ مسجد بنائی گئی۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر کے بارے میں نہیں سوچا، سب سے پہلے مسجد کے بارے میں سوچا، مسجد بنائی۔ اور ابھی ہمارے یہاں جو مسجد ہوتی ہے وہ صرف مسجد ہوتی ہے، لیکن یہ مسجد ایک یونیورسٹی تھی، ایک کالج تھا، ایک جو ہے غریبوں اور پڑھنے والوں کے رکنے کے لیے ایک ہاسٹل بھی تھا، اور وہاں پہ بازو میں طب کا بھی انتظام کیا گیا تھا، مطلب وہاں ڈاکٹری بھی کی جاتی تھی، وہاں سے ساری دنیا کے اندر چلانا تھا۔ بہرحال پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اعلان کیا ریاست کے قائم کرنے کا، اب یہاں پہ اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی۔ یہ تھی اصل میں تاریخ، یہ تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ حق آ گیا، اب تو باطل کو سرنگون ہونا ہے، اب تو اس کو ختم ہونا ہے۔ تو یہاں سے ایک تاریخ شروع ہوئی اسلام کی، یہ تھی اسلام کی قیادت، یعنی اسلام کی تکمیل، مقصد کی تکمیل، کہ امن و امان قائم ہو جائے، ظلم و ستم ختم ہو جائے قانونی طور پر، کہ شراب بند، جوا بند، مرڈر بند، چوری بند، عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ایک عورت ایک ہی مرد سے نکاح کرے گی، 40 عورتوں کو مرد نہیں رکھیں گے، یہ ساری قانون کو بنایا گیا اور ریاست قائم کی گئی۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 80 واپس آئے، اور کہیے اے میرے رب داخل کرنا مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، اور نکال مجھے سچائی کے ساتھ نکال، یعنی مکہ سے جب میں نکلوں تو سچائی کے ساتھ نکلوں۔ اور وہ کیسا تکلیف والا وقت تھا جب نبی مکرم مکہ سے نکل رہے تھے، پلٹ پلٹ کر کے خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔
لیکن رب کا حکم تھا، حالات ایسے تھے اور ہر انبیاء کی سنت تھی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کے مدینہ تشریف لے گئے. تو حق کے ساتھ آپ گئے، شان کے ساتھ آپ گئے اور شان کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا. ثابت قدمی تھی، اخلاص تھا، اطمینان تھا، زندگی کے اندر سکون تھا. اور مجھ پر اور دعا کر رہے ہیں کہ مجھ پر میرے پاس مدد بھیج اور غلبہ عطا فرما. ہمارے لیے اس دعا کے اندر کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اگر ہمیں بھی ہجرت کا موقع ملے تو اسی دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے کہ میں حق کے ساتھ یہاں سے نکلوں اور جہاں داخل ہوں حق کے ساتھ داخل ہوں اور اللہ کی نصرت اور مدد مجھے حاصل ہو. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا داخلہ ہوگا قیامت میں، داخلہ ہوگا حشر کے میدان میں، داخلہ ہوگا اور ہم نکلیں گے کہاں سے؟ موت کی شکل میں اس دنیا سے نکلیں گے. قبر میں داخلہ ہوگا اور نکلیں گے کہاں؟ حشر میں نکلیں گے. اس طریقے سے جب بھی ہم کہیں جائیں گے، کسی شہر کے اندر یا کسی کام کے اندر داخل کریں گے اپنے آپ کو یا کسی مقصد کے لیے داخل کریں گے، تب بھی اس دعا کو پڑھیں گے کہ میں حق کے ساتھ، جیسے ابھی میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں تو میرے لیے یہ دعا اس کام میں آئے گی، اس اینگل سے میں اس کو پڑھوں گا کہ میں حق کے ساتھ پڑھوں، حق کے ساتھ اس درس میں داخل ہوں، یعنی قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں اور صحیح منہج کے ساتھ میں آپ کو سناؤں، اپنی مرضی نہ ہو اس میں، تو حق کے ساتھ میں داخل ہوں اور حق کے ساتھ میرا اخراج ہو. تو اس طریقے سے ہم اس دعا کا استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 81 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. سبحان اللہ. یہ ایک اور تاریخ یہ ہے جب فتح مکہ ہوا. اور اس قسم کی اور بھی آیتیں میں آپ کو بتاؤں. سورہ انبیاء آیت نمبر 18 نوٹ کریں. سورہ انبیاء آیت نمبر 18. بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک کر مارتے ہیں تو اس کا دماغ کچل دیا جاتا ہے اور وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. مطلب باطل کے اوپر جب حق کی مار پڑتی ہے تو اس کے چیڑے ہو جاتے ہیں، یعنی پاش پاش ہو جاتا ہے اس کا دماغ. یعنی باطل لوگ بات کر رہے ہیں، اپنی قصے اور کہانیاں بتا رہے ہیں اور آپ قرآن و حدیث پیش کرنا شروع کریں، بھاگ کر راستہ نہیں ملے گی اس کو. یہ ہے حق. اس طریقے سے ایک اور دوسرے کے فرماتا اللہ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحَقِّ وَدِينِ الْحَقِّ. ہم نے حق کے ساتھ نبی کو بھیجا اور دین حق لے کر کے بھیجا. کیوں؟ لِيُظْهِرُهُ وَلَا دِينِ كُلِّهِ، کہ سارے دین پر اس دین کو غالب کر دیا جائے. مطلب نبی مکرم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا، نبی مکرم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے حق کے ساتھ آپ کو نازل کیا. ترجمے کو اگر غور کریں، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. وہی اللہ ہے جس نے نبی کو بھیجا. کیوں بھیجا اللہ؟ دین حق اور ہدایت کے ساتھ کیوں بھیجا؟ جواب، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے. تمام دینوں پر یعنی مذاہب پر. باطل دین خود اپنی مرضی سے بنایا گیا دین، اپنی مرضی سے بنائے گئے زندگی گزارنے کے طریقے پر اس آسمانی طریقے کو غالب کر دیا جائے. یہ ہے تقلید. اس لیے بھیجا تاکہ تمام دینوں پر دین کو غالب کر دیا جائے. اور آگے فرماتا ہے اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تو مشرک کو برا لگتا ہے، بہت اس کے دل میں سانپ لوٹتے ہیں. اور دیکھیں یہ تھی سورہ صف کی آیت نمبر 9. سورہ صف آیت نمبر 9. سورہ انفال آیت نمبر 8 اور 9 کو بھی آپ دیکھیے گا. آگے دیکھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے. پہلے میں آپ کو دلیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ بت کس کے تھے؟ انبیاؤں کے اور ولیوں کے. تو کتنے بت رکھے تھے؟ 360 بت رکھے. اب ایک فاتح داخل ہو رہے ہیں، ایک بادشاہ داخل ہو رہے ہیں فتح کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. تو فاتح کیسا داخل ہوتا ہے؟ غرور اور سر کو اٹھائے ہوئے اور ناری بازیوں کے ساتھ. لیکن رحمت للعالمین کیسے داخل ہو رہے تھے؟ تاریخ کو پڑھیے آپ کہ نبی مکرم اپنے سر کو اتنا جھکا لیے تھے کہ اونٹ کی کوہان میں آپ کا سر چھپ گیا تھا.
اتنی انکساری کہ اللہ تو نے مجھے غلبہ عطا کیا، میرا کچھ نہیں آتا، تو نے مجھے غلبہ عطا کیا۔ تو نبی مکرم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک فاتح کا پہلا عمل کیا تھا اور ایک فاتح کا پہلا آرڈر کیا تھا؟ جب کوئی بادشاہ بنتے تو مکٹ بنایا جاتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے مشن کے اوپر نظر، اور مشن کیا؟ اندھ وشواس دنیا سے ختم ہو جائے، اندھا وشواس ختم ہو جائے، وشواس ساری کائنات کے خالق اور مالک کے اوپر آ جائے، اس دنیا کے بنانے اور چلانے والے کے اوپر آ جائے۔ تو ان بتوں کو اپنی لاٹھی بلائی اور آپ نے ان بتوں کو اپنی لاٹھی سے توڑ توڑ کر کے اس کو کوچے مار مار کر کے گراتے جاتے تھے اور کہتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور حق تو آنا ہی تھا، وہ تو غالب ہونا ہی تھا اور باطل تو ختم ہونا ہی تھا، باطل تو ہے ہی ختم ہونے کے لیے۔ اور اس طریقے سے ایک فاتح کا پہلا عمل شرک کا اپنے ہاتھ سے ختم کرنا، اور پہلا آرڈر حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت ہوتی ہے اس کو توڑ کر کے ختم کر دیا جائے۔ تو سارے بتوں کو جہاں جہاں پر بھی ان کے آستانے تھے اس کو توڑ کر کے گرا دیا گیا۔ آگے حدیث سنتے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اپنے ہاتھ کی چھڑی سے انہیں کوچ رہے تھے، یعنی اس کو دھکا دے رہے تھے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 49 یہ سورہ سبا کی 49 آیت نمبر، حق آ گیا، اللہ فرماتا حق آ گیا اور باطل نہ پہلی ہی دفعہ کچھ کرتا اور نہ وہ دوبارہ کرتا، مطلب نہ پہلی دفعہ وہ کچھ کر سکتا تھا حق کے سامنے۔ اچھا حق اور باطل ہے کیا؟ باطل ہے اندھیرا، اور حق کتنا ہی ڈارک اندھیرا ہو، گھنگھور اندھیرا ہو، حق کی ایک چھوٹی سی چنگاری اس کو پھاڑ کر کے رکھ دیتی ہے، اس کے وجود کو گرا کر کے رکھ دیتی ہے، اس کے وجود کو چورا چور کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ہے حق۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا اور نہ دوبارہ وہ کچھ کر سکتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4720 نبی مکرم نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا، بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ اس پہ غور کریں کہ کیا بات کہی گئی اس کے اندر، اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4720، مسلم شریف حدیث نمبر 1781 آ گیا ہے۔ تھوڑا سا وقت ابھی ہمارے پاس اور بچا ہوا ہے، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس طریقے کی ایک اور آیت، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھوا خیر مما یجمعون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم موعظہ، آگے تمہارے پاس موعظہ، ایک ایسا واعظ، ایک ایسی نصیحت اور ایسی دل کو چھو جانے والی بات، یہ ہے موعظہ۔ وشفاء لما فی الصدور، اور کیا ہے یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وشفاء ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ، یہ نبی مکرم کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل ہے، واقعی اللہ کا فضل ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کلام کرے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جائیں، اور وہ جو جمع کرتے ہیں اس میں بہتر جمع کرنا قرآن کا جمع کرنا ہے۔ ہم ڈگریوں کو جمع کرنے میں، دولتوں کو جمع کرنے میں لگے ہوئے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ بہتر جمع کرنا قرآن کا، یہ لے کر کے جاؤ گے قبر کے اندر، یہ دولتیں اور شہرتیں لے کر کے نہیں جانے والا، سب ختم ہو جانا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 کے اندر، حامیم سجدہ آیت نمبر 44، کہہ دیجئے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ضلالت ہے۔ یہاں پر معزز سامعین، اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے۔ کیا اللہ رب العزت کا یہ چیلنج سچا ہے؟ اللہ نے کیا چیلنج کیا؟
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ہر کسی میں ایمان لانے والوں کے لیے شفا ہے. شفا کس چیز میں؟ دل کے امراض کے اندر، زندگی کے اندر، موت کے حالات کے اندر. اس کو 3 طریقے سے ہم دیکھیں گے. ایک تو یہاں پہ چیلنج کیا گیا، مطلب نبی مکرم چیلنج کر رہے ہیں اپنی یونیورسٹی کے لیے، اپنی درسگاہ کے لیے، اپنے دین کے لیے. آ جاؤ یہاں پر، میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں اور تمہاری ساری بیماریوں، ساری برائیوں کو یہ ختم کر دے گی. بہت بڑا چیلنج تھا مکہ کے لیے، جہاں پہ فیشن، کرائم جو تھا وہ فیشن تھا، ظلم فیشن تھا، عورتوں کو زندہ مار ڈالنا، اولاد کو زندہ دفن کر دینا فیشن تھا، غلام کو بیچ روڈ پہ کھڑے کر کے اور چمڑیوں کو ادھیڑ دینا فیشن تھا، انسانیت کے اوپر ظلم فیشن تھا. ایسی قوم کو چیلنج کیا جا رہا ہے. جیسے آج کوئی ڈاکٹر یہ چیلنج کرے کہ میرا ہاسپٹل جو ہے فلاں بیماری کے علاج کے لیے میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بیماری جیسے کووڈ-19 ٹھیک ہو جائے گی. اب وہاں پہ بیمار مریض کو آپ پہنچائیں اور وہ 1 مہینے بعد اور بیمار ہو کر کے نکل جائے، تو آپ کیا بولیں گے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا، اس کا چیلنج جھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا، اور جو داخل ہوئے اس یونیورسٹی میں، اس مدرسے میں، اس درسگاہ میں، نبی کے اوپر جس نے بیعت کی، کیا وہ بیمار ہو کر کے داخل نہیں ہوئے تھے؟ بڑی بڑی بیماریوں کے ساتھ داخل ہوئے تھے. کوئی اولاد کو قتل کرتا تھا، کوئی عورت کے اوپر ظلم کرتا تھا، کوئی شراب پیتا تھا، کوئی جوا کھیلتا، کوئی مٹر کرتا تھا، کوئی چوری کرتا تھا. جب نکلے مکہ سے، جب نکلے تو کیسے نکلے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تم اور ہم کیا گواہی دیں گے؟ آسمان والے نے ان کی گواہی دے دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گیا. ایسی یہ تھا وہ چیلنج، اور اس چیلنج کے اوپر یہ پورے کے پورے ثابت قدم ہے. دنیا نے دیکھی، اور آج بھی آپ قرآن حدیث کا مطالعہ نہ کریں، ویسی گوگل پہ جائیں اور دیکھیں کہ ان دنیا کے اندر انقلاب کیسے آیا. مائیکل ہارٹ نے جو بک لکھا اس کو پڑھیں. ایک غیر مسلم ہے، وہ 100 لوگوں کا انتخاب کیا اور پہلا نمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. مائیکل ہارٹ نے The 100 کر کے جو بک لکھا. انقلاب آیا، انسانیت کو جینے کا راستہ ملا، انسانیت کو انسان بنا دیا گیا. یہ تھی وہ شفا جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلام میرا شفا ہے. تو یہ دعوے میں تو آپ نے سچی ہے. اب میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اور میں بھی قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور 15واں پارہ اپنے اختتام کو ہے. کیا ہمارے اندر بدلاؤ ہے؟ اگر آیا ہے تو ہم مومن ہیں. اور کیسا انقلاب اور کیسا بدلاؤ؟ 15 پارے ہو چکے ہیں ہمارے. ہماری بیماریوں کے اندر بدلاؤ آنا چاہیے، ہمیں سکون اور اطمینان ملنا چاہیے. 15 پارے ہو چکے ہیں. دل کے اندر جو امراض ہیں، غیبت تھی، چغلی تھی، بے پردگی تھی، نماز کے اہتمام نہیں تھا، والدین کے اوپر ظلم تھا، بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر ظلم تھا، اس کے اندر کچھ بدلاؤ آیا ہی نہیں آیا. اس کا جیسے نبی مکرم نے چیلنج کیا تھا اور رزلٹ دیا تھا، آج بھی یہ وہی کلام ہے. اور یہ الہامی کتاب ہے، روحانی کتاب ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے. تو ہم نے 15 پارے پڑھ لیے، ہمارے اندر کیا بدلاؤ آیا؟ یہ فیڈ بیک، یہ تاثرات آپ دیں گے. اور اس بیان کے ساتھ میں اپنے اس گروپ کے اندر آپ کے تاثرات ڈالوں گا تاکہ دنیا آج بھی دیکھ کر کے کہے کہ یہ وہی کلام ہے اور وہی رب ہے. اس کے اندر وہی تاثیر ہے اور قیامت تک وہی تاثیر رہے گی کہ جو اس سے جڑ جائے گا. اور اس سے جڑنے کا مطلب کیا؟ اس کے اوپر تدبر کرے گا، اس کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اس میں ایمان پیدا ہوگا. اور جب ایمان پیدا ہوگا تو عمل آئے گا. اس سے پہلے بھی آپ نے اپنے تاثرات دیے ہیں اور تاثرات میں مجھے عجیب و غریب تاثرات ملے اور عقل حیران ہو گئی کہ واقعی کا بندہ قرآن سے جڑتا ہے. آپ میرے سے نہیں جڑے، آپ قرآن سے جڑے. آپ غور کریے گا، میرا کوئی اس میں دینا نہیں ہے. میں تو صرف قرآن میں جو لکھا، حدیث میں لکھا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اصل میں آپ اللہ کے کلام، نبی کے فرمان سے جڑے. ایک بہن کہتی ہے کہ مجھے بیٹھ کے نہیں بنتا،
لیکن اب میں نے پتا کیا ہے کہ اب ان کی پیٹھ کی میں جو درد تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ اسائنمنٹ حل کر رہے ہیں۔ دلوں کی بیماری کے لیے ایک بہن لکھتی ہیں کہ میں پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی، فجر میری نہیں ہو پاتی تھی، اب میں فجر پڑھنے لگی ہوں، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنا حجاب کرنے لگی ہوں، فلاں کئی چیزیں اس طریقے کی آئی۔ اور کئی میں نے بہنیں ایسی دیکھا کہ کلاس چل رہی ہے اور وہ چیخ پڑی، مطلب شیطان سوار ہو رہا ہے، لیکن یہ قرآن چلتا گیا اور وہ شیطانی حرکت اور وہ جادو اور وہ آصف کے اثر سب ختم ہو گئے۔ آپ نے دیکھا بخاری شریف کی حدیث 5007 کہ صحابی نے قرآن کو پڑھ کر کے دم کر دیا اور وہ زہریلی چیز سانپ کا یا بچھو کا کاٹا ہوا اثر ختم ہو گیا۔ تو یہ وہی قرآن ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے اندر بدلاؤ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی ہمیں سنا نہیں سکتا۔ ہمارے اندر سے کینے کپٹ بغض اور عداوت اور نفرت اور تکبر کو نہیں نکال سکتا، چوری زنا مرڈر نہیں نکال سکتا۔ یہ اللہ کا کلام معجزہ ہے جو ساری بیماریوں کو ساری برائیوں کو نکالتا ہے۔ تو یہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ فوراً اپنے تاثرات دیں اور کچھ تاثرات جو ہے جو زیادہ مناسب لگیں گے تو وہ ہم گروپ کے اندر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر سے سماعت فرمائے ہمارا رب کیا فرماتا ہے اپنے کلام کے تعلق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، سکون اور اطمینان ہے۔ کیا زندگی دیا اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرے سے بہتر زندگی کسی کی، صرف کلام پڑھنا ہے اور اسے سنانا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے اگر بدلاؤ نہیں ہے زندگی کے اندر تو سنیے، اور وہ ظالموں کو خسارے میں ہی زیادہ کرتی ہے، ولا اور خبردار ہو جاؤ، یزید الظالمین الا خسارہ، خسارے میں وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی جب بارش برستی ہے تو تین قسم کی زمین کے اوپر برستی ہے، ایک وہ زمین جو اپجاؤ زمین ہوتی ہے تو بہترین چیزیں نکالتی ہے، اور ایک وہ زمین جو اسٹور کرتی ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور ایک وہ زمین جو پتھریلی زمین ہے جس میں کچھ فائدہ نہیں، ادھر سے آیا ادھر سے چلا گیا۔ تو کیا ہم ایسے لوگ ہیں کہ قرآن نے ہمارے اوپر کوئی بدلاؤ نہیں لایا، اور ایسے جو لوگ تھے وہ چلے گئے؟ یہ بھی ایک معجزہ میں آپ کو قرآن کا بتا دوں۔ یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، اگر آپ اسائنمنٹ حل کر رہے ہیں یا تو آپ کے اندر سے برائی نکل جائے گی یا آپ کلاس کو چھوڑ دیں گے، دو میں سے ایک بات ہوگی۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے اور آپ کلاس سے نکل گئے تو وہ بات ایک الگ ہے، لیکن وہ برائی بار بار آپ کو کچوٹے گی، برائی نکل کر کے رہے گی، یا تو آپ کلاس میں نکل جائیں، مطلب قرآن کو چھوڑ دیں گے، کلاس میں کریں قرآن کو چھوڑ دیں گے یا برائی کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا۔ تو یہاں پہ بتایا کہ اور وہ ظالموں میں خسارے میں اور بڑھاتی ہے، مطلب جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والے، جن کا دل سنگ ہے اور پتھر دل سے بھی زیادہ سو مقصد قلوبکم، جس کے دل سنگ ہو گئے ان کو پھر تو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا قرآن، ان کے لیے تو بس اس راستے سے آیا اس میں چلا گیا۔ اور اس کی تفسیر میں آپ سورہ بقرہ کی آیت 7 اور 6 7 بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقت کافی ہوا، اجازت چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کا ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل ثانی کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔